قیامت کے دن جنتی لوگ جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ آخر تمہیں کون سی چیز جہنم میں لے کر آئی، کس چیز نے تمہیں جہنم کا ایندھن بنایا؟ وہ کم وقت بولیں گے کہ ہم بدقسمتی سے نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، اللہ کے حضور جھکا نہیں کرتے تھے۔ میں تمہیں ایک خوبصورت لڑکی کا واقعہ سنانا چاہتا ہوں، عبرتناک واقعہ ہے، دل کے کانوں سے سنیے گا۔ ایک خوبصورت لڑکی تھی، اللہ نے اسے بڑے ہی حسن سے نواز رکھا تھا، جوان لڑکی تھی، وہ بیمار ہو گئی۔ اسے بیماری کچھ اس طرح کی لگی کہ بچنے کے چانس نہیں تھے، اسے لگا کہ میں مرنے والی ہوں۔ تو اس نے مرنے سے پہلے وصیت کی کہ یہ جو میں نے سونے کا کنگن پہنا ہوا ہے، سونے کے ہار پہنے ہوئے ہیں، یہ جو میرے سونے کے زیورات ہیں نا، میری خواہش ہے کہ یہ بھی میرے ساتھ ساتھ قبر میں دفن کر دینا، یہ زیورات مجھے پہنا کے قبر میں دفن کرنا ہے۔ اب بھائیوں نے کسی سے مشورہ نہ لیا کہ ایسی وصیتیں پوری کی جاتی ہیں یا نہیں کی جاتی۔ اس کا انتقال ہوا، وہ فوت ہو گئی۔ جب مری اسے غسل دیا گیا، اس کا جنازہ پڑھایا گیا۔ عزیز و اقارب نے سونا سمیت، سونے کے بنے زیورات سمیت لڑکی کو قبر میں دفن کر دیا، تدفین کر دی، مٹی ڈال دی، واپس آ گئے۔ کچھ دن بعد ایک اللہ والے نے کہا، او نادانو، ایسی وصیتوں پر عمل نہیں کیا جاتا، وہ سونا تم نے مٹی کے سپرد کر دیا، سونے کو نکالو، اپنے کام پہ لگاؤ۔ زندہ عورتیں پہنتی ہیں، مردہ عورتیں نہیں پہنتی۔ اب بڑا بھائی سمجھدار تھا، وہ رات کے دوسرے پہر گیا قبرستان میں، اس نے بہن کی قبر کھودی۔ جب بہن کی قبر کھودی تو دیکھ کر چیخ نکل گئی۔ اس نے ایک خوفناک منظر دیکھا کہ بہن کی قبر میں آگ لگی ہوئی ہے، آگ ہی آگ ہے، سانپ ہیں، بچھو ہیں، کیڑے ہیں، مکوڑے ہیں، جہنم کی آگ بھڑک رہی۔ اس نے فوراً اوپر مٹی ڈالی، قبر بند کر دی، روتا ہوا، چیختا ہوا، چلاتا ہوا رات کے دوسرے پہر آیا۔ اس نے ماں کو اٹھایا، قدموں پہ گر کے کہنے لگا، ماں مجھے ایک بات بتا دے، میری بہن دنیا میں کیا کیا کرتی تھی؟ آخر وہ کون سا ایسا عمل کرتی تھی کہ اس کو اتنی بڑی سزا مل رہی ہے کہ اس کی قبر جو ہے نا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنی ہوئی۔ میں نے اس کی قبر کھودی سونا نکالنے کے لیے، سونے کا نام و نشان نہیں تھا، قبر کو آگ لگی ہوئی تھی، میں نے فوراً مٹی ڈالی۔ مجھے اتنا بتا دے، تجھے تو پتا ہوگا، تو ماں ہے، کہ میری بہن تیری بیٹی کون سا ایسا برا عمل کیا کرتی تھی جس کی بدولت اسے اتنی بڑی سزا مل رہی ہے قبر میں۔ تو ماں نے جب ساری کہانی سنی تو رو کر کہنے لگی، بیٹے تیری بہن نماز نہیں پڑھا کرتی تھی۔ اللہ اکبر! جب نماز کا وقت آتا تھا نا تو یہ فلمیں دیکھتی رہتی، یہ ڈرامے دیکھتی رہتی، یہ موویز دیکھتی رہتی، گندی ویڈیوز دیکھتی رہتی، نماز کے قریب نہیں جاتی تھی، اللہ کے حضور جھکا نہیں کرتی تھی۔ بس اسے نماز نہ پڑھنے کی سزا مل رہی ہے۔ نماز نہ پڑھنے کی سزا یہ ہے، انسان کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ صحابہ، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر یہاں پر نجات مل گئی تو بعد کے سارے مراحل آسان ہو جائیں گے، اگر قبر میں نجات نہ ملی تو بعد کے سارے مراحل دشوار ہو جائیں گے۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میں برکت ہی برکت ہے۔ ایک دوسری عورت کا واقعہ سناتا ہوں۔ دوسری عورت، نمازی عورت، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والی، اس نے نماز کے ساتھ دوستی لگا رکھی تھی۔ نماز کے بغیر اس کو چین نہیں آتا تھا، قرار نہیں ملتا تھا۔ وہ نماز کچھ اس طریقے سے پڑھتی کہ نماز میں فنا ہو جاتی، دنیا جہان اسے بھول جاتا جب وہ نماز میں کھڑی ہوتی۔ ایک دن اللہ کا کرنا ایسا ہوا، وہ تنور میں روٹیاں پکا رہی تھی، اتنے میں اذان کی آواز آئی، اس عورت کو روٹیاں بھول گئیں، فوراً اٹھی، وضو کر کے مصلی پہ کھڑی ہو گئی نماز پڑھنے۔ شیطان نے ورغلانے کی کوشش کی، اس کی نماز شیطان کو اچھی نہیں لگتی، اس کا یہ عمل شیطان کو اچھا نہیں لگتا تھا کہ جب وہ نماز پڑھتی ہے تو فنا ہو جاتی ہے۔ اب شیطان نے اسے ورغلانے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ شیطان نے کیا کیا، اس کے بیٹے کو اٹھایا، ننھا سا بچہ تھا، چھوٹا سا بچہ تھا، معصوم سا بچہ، اسے اٹھایا، تنور کے قریب آ کے بٹھا دیا،
گیا اس عورت کے پاس، کہا تیرا بچہ تنور کے قریب آ گیا ہے، جلتے ہوئے تنور کے قریب، نماز کو چھوڑو، جاؤ اپنے بچے کی جان بچا لو۔ اس نے پرواہ ہی نہ کی، وہ اللہ سے مناجات میں مصروف ہے۔ پھر شیطان آیا، اس نے اس کے ننھے منھے بچے کو اٹھایا، تنور پہ جلتے ہوئے تنور کے اندر ڈال دیا۔ جا کر اس عورت کو کہا نماز کو چھوڑو، جاؤ اپنے بچے کی جان بچاؤ۔ ننھا منھا بچہ تنور میں چلا گیا، آگ نے اسے لپیٹا ہوا ہے، نماز کو چھوڑو چھوڑو، جلدی جاؤ بچے کی جان بچاؤ۔ اسے پرواہ ہی نہ ہوئی، وہ نماز میں مشغول رہی، نماز میں مصروف ہے۔ اللہ اکبر، اس نے بڑے اطمینان سے قیام، رکوع، سجود کیا، بڑے اطمینان سے سلام پھیرا، اس نے دعا کی، دعا کے بعد بڑے اطمینان سے تنور کے پاس آئی، دیکھ کر حیران رہ گئی، تنور کے اندر جھانک کر ایک بار پھر سے سجدے میں گر پڑی، شکرانے کے 2 نوافل ادا کیے۔ مالک تو ہر چیز پر قادر ہے، تنور کے اندر جھانک کر کیا دیکھتی ہے کہ اس کا بچہ آگ کے اندر کھیل رہا ہے، اس کا ننھا منھا بچہ آگ کے اندر کھیل رہا ہے۔ یہ ہے نماز کی برکت، یہ ہے نماز کی فضیلت۔ نماز میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے جوانوں، نماز دین کا ستون ہے، نماز ہے تو سب کچھ ہے، نماز نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک نمازی شخص تھا، اس نے نماز کے ساتھ عشق کر رکھا تھا، اسے نماز کے ساتھ بڑی محبت تھی۔ وہ شام سے مدینہ کی طرف تجارت کرتا تھا، شام سے مدینہ کی طرف تجارت کرتا۔ کمال کی بات یہ تھی اللہ پر اتنا پختہ یقین تھا، کامل یقین تھا کہ وہ اکیلا تجارت کرتا تھا، اسے ڈر نہیں تھا کسی چیز کا۔ کہتا تھا میرا حامی و ناصر صرف اللہ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے نا، وہ فرشتے بھیج کے میری حفاظت کرتا ہے، تو قافلے کے ساتھ جانے کی کیا ضرورت ہے۔ وہ اکیلا تنہا سفر کرتا، تجارت کرتا شام سے مدینے کی طرف۔ راستے میں جب نماز کا وقت آتا تو اللہ کے حضور جھک جاتا، نماز میں اس طرح فنا ہوتا، لذت حاصل کرتا، سکون حاصل کرتا۔ ایک دن وہ معمول کے مطابق شام سے مدینہ کی طرف جا ہی رہا تھا، راستے میں اسے کسی چور نے گھیر لی۔ چور گھوڑے کے اوپر سوار تھا، چور نے کہا تیرے پاس جو کچھ بھی ہے میرے حوالے کر دے۔ اس اللہ والے نے، نمازی بندے نے اپنے پاس جو کچھ بھی تھا چور کے حوالے کر دیا۔ چور نے کہا میں صرف تیرا مال بھی نہیں لینا چاہتا، تجھے قتل بھی کرنا چاہتا ہوں، تجھے مارنا بھی چاہتا ہوں۔ اس نے کہا اچھا اگر تو مجھے مارنا چاہتا ہے نا، پھر میری ایک خواہش ہے وہ پوری کرنے دے، مجھے تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دے، میں آخری بار اپنے رب کو سجدہ کر لوں، آخری بار نماز پڑھ لوں۔ اس نے قیام کیا، رکوع کیا، جب سجدے میں گیا اس نے رو کر کہا میرے مالک، وہ مجھے پیدا کرنے والے، 9 ماہ مجھے میری ماں کی شکم میں رکھنے والے، جب سے میں عاقل ہوا، جب سے میں سمجھدار ہوا، جب سے مجھے نماز کی فضیلت کا، نماز کی برکتوں کا پتہ چلا، آج تک میں نے نماز نہیں چھوڑی۔ اگر میرا یہ عمل تجھے پسند ہے نا تو اس قاتل سے مجھے بچا لے، اس چور سے مجھے بچا لے۔ اللہ اکبر، ابھی یہاں سے دعا نکلی نہیں تھی، آنکھوں سے ایک آنسو نکل کر زمین پر گیا نہیں تھا، ادھر سے گھوڑے پر ایک شاہ سوار آیا، دوڑتا ہوا آیا، اس کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ اس نے آتے ہی اس چور کا ستیہ ناش کر دیا، آتے ہی اس چور کا سر تن سے جدا کر دیا۔ کہ اللہ والا اٹھا، سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد دوڑا شاہ سوار کے پاس، تو کون ہے؟ اور تو کون ہے؟ اس نے کہا میں کوئی اور نہیں ہوں، میں تو تیری نماز ہوں جو تو روزانہ پڑھتا ہے، میں نماز ہوں نا جو تو میرے ساتھ عشق کرتا ہے، تو جس سے محبت کرتا ہے نا، میں وہی نماز ہوں۔ اللہ نے مجھے بھیجا ہے، جا، تیرا محبوب مصیبت میں مبتلا ہے، تیرا محبوب تکلیف میں مبتلا ہے، جانا اسے بچا لے۔ نماز بیماریوں سے بچاتی ہے، نماز مصیبتوں سے بچاتی ہے، نماز آفات و بلیات سے بچاتی ہے، لہٰذا نماز کا دامن کبھی بھی نہ چھوڑنا۔